हेलो एवरीवन, मेरा नाम साइमन अली मैं। और देखें, आज एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है। आप सबको इसके बारे में पता ही होगा। जड़ांवाला फैसलाबाद में ये वाकया पेश आया। क्रिश्चियंस पे मुसलमानों ने हमला कर दिया और क्रिश्चियंस के घरों को जला दिया, चर्चिस को जला दिया, हमारी बाइबल मुकद्दस की तौहीन की, हमारी मुकद्दस सलीब की तौहीन की। और ख़बरें तो ये भी मिल रही हैं कि उधर से बहुत सारी मसीही लड़कियों को मुसलमान जो हैं उठा के ले गए हैं, क्योंकि ये जो मॉब की सूरत में लोग आए थे इकट्ठे होके, और बड़े जी अपनी तरफ से कोई मुश्तिल हुए थे, ये लोग तो आए थे और आके जो है वो लड़कियां अगवा करके ले गए हैं। और इन्होंने बड़ी गलत हरकतें की हैं, बाइबल मुकद्दस की भी तौहीन की है, चर्चिस की भी तौहीन की है। अभी तक जो खबर मिली है उसके मुताबिक 20 से ज़्यादा चर्चिस को इन्होंने जला दिया मुसलमानों ने, जड़ांवाला के इलाके में, जड़ांवाला फैसलाबाद। तो आपके सामने ही है, सारी आपके सामने खबरें भी आ रही हैं। आपको पता है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह आप लोगों को वीडियोस भी मिल रही होंगी, और मैंने भी देखी हैं बहुत सारी वीडियोस कि ये क्या हुआ है, किस तरीके से इन्होंने सारा किया है। और देखिए, बड़े जी ये मुश्तिल होके आए थे अपनी गैरतमंद बन के, तो साथ ही जब इन्होंने क्रिश्चियन घरों पे हमले किए हैं तो क्रिश्चियन घरों के अंदर ये लोग घुसे हैं और क्रिश्चियंस के जेवरात और कीमती चीज़ें और पैसे ये उठा के ले गए। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग अपने मजहब का दिफा करने आए थे या फिर चोरियां डकैतियां करने आए थे या किडनैपिंग करने आए थे। तो देखें, पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक सुबह सुबह के टाइम पे एक मौलवी ने मस्जिद में ऐलान कर दिया और उसने कहा कि इस इलाके के, यानी जड़ांवाला के इलाके के क्रिश्चियंस ने कुरान की बेहुरमती की है। और उस बंदे की, उस मौलवी की मैंने वीडियो भी देखी है, अंदर से किसी ने उसकी वीडियो बनाई है, और वो ऐसे पंजाबी में वो बोल रहा था कि क्रिश्चियंस ने जो है वो कुरान की बेहुरमती की है और सारे जो मुसलमान हैं वो बाहर निकलें और क्रिश्चियंस पे हमला करें। ये बाकायदा उनको भड़कार है, ठीक है। और जिस तरीके से वो बोल रहा था ये बंदा, ये मौलवी, ऐसे लग रहा था जैसे इसने कोई सस्ता नशा किया हुआ है। और इसकी हालत जो थी बोलने वाली, आपने भी इसकी वीडियो देखी होगी, नीला सा शलवार कमीज उसने पहना हुआ है। तो देखिए, उसकी वीडियो जो है सारा दिन सर्कुलेट होती रही है। उसके बाद मुसलमानों ने और उन्होंने बाहर जाके क्रिश्चियंस पे हमला कर दिया। एक जुलूस की शक्ल में ये लोग गए हैं, जहां जहां इनको क्रिश्चियन नजर आए हैं, जहां जहां क्रिश्चियन घर नजर आए हैं, उन सब पे इन्होंने हमला किया है। सारे क्रिश्चियन, सारे चर्चिस पे हमला किया है और चर्चिस के अंदर घुस के बाइबल मुकद्दस की बेहुरमती की है इन्होंने, हमारी मुकद्दस सलीब की बेहुरमती की है। एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें लोग चर्च की छत पे चढ़ के मुकद्दस सलीब को ये गिरा रहे हैं, ठीक है। एक वीडियो और भी मैंने देखी है जिसमें इन्होंने बाइबल मुकद्दस को जलाया हुआ है, पूरे चर्च को जलाया हुआ है, उसमें बाइबल मुकद्दस के मुकद्दस औराक भी मिले हैं जले हुए। तो ये इन्होंने हरकतें की हैं, आज का सारा दिन यही करते रहे हैं। और देखिए, इत्तेफाक से उस इलाके का जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो एक क्रिश्चियन है, शौकत मसीह उसका नाम है। तो देखिए, उस असिस्टेंट कमिश्नर के अंडर 5 थाने हैं, यानी 5 पुलिस स्टेशन है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे इस क्रिश्चियन असिस्टेंट कमिश्नर के पास पावर तो है, लेकिन वो पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्योंकि देखें, असिस्टेंट कमिश्नर तो क्रिश्चियन है, लेकिन उसके अंदर जो पुलिस है वो सारे मुसलमान हैं। तो ये मुसलमान पुलिस वाले एक क्रिश्चियन असिस्टेंट कमिश्नर का ऑर्डर नहीं मान रहे, वरना जाहिर सी बात है असिस्टेंट कमिश्नर ने तो पूरी कोशिश की थी कि इस इलाके के क्रिश्चियंस को बचाया जाए। लेकिन यहाँ के मुसलमान पुलिस वालों ने ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया। पुलिस वाले साइड पे खड़े रहे और हमले होते रहे, और ये लोग जो है, इनको खुली छुट्टी मिली हुई थी, जो मर्जी ये लोग कर रहे थे, लूटमार कर रहे थे, अगवाकारियां कर रहे थे और गलत काम कर रहे थे ये लोग, और इनको रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि ये सब एक जैसे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक ये सब मिले हुए हैं। अब एक और बात भी बताता हूँ, ये जो क्रिश्चियन असिस्टेंट कमिश्नर है शौकत मसीह, इन्होंने अवाम की क्या प्रोटेक्शन करनी है, ये अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर सके। इनके अपने घर पे भी हमला किया गया, इनके दफ्तर पे भी हमला किया गया, इनके दफ्तर को जो है वो काफी तबाह कर दिया गया है। मैंने देखी उनकी वीडियो भी, उनके दफ्तर को पूरा तबाह कर दिया गया, अंदर घुसे हैं लोग, सारी तोड़फोड़ की है इन्होंने। तो देखिए, इसकी शुरुआत इस तरीके से हुई कि चर्च के बाहर कुरान के कुछ फटे हुए औराक मिले और उन औराक के साथ एक नोट लिखा हुआ था एक पेपर पे, और उस पेपर पे लिखा हुआ था कि ये काम करने वाला, यानी ये बेहुरमती करने वाला, कुरान की बेहुरमती करने वाला शख्स सलीम मसीह है। तो उसके बाद ही ये सारा कुछ शुरू हुआ। उसके बाद ही ये जो मौलवी जिसका मैंने आपको बताया था, नीले चलवार कमीज वाला,
اس نے اعلانات کرنے شروع کر دیے. اس کے علاوہ باقی بھی جو مولوی ہیں آس پاس کی مسجدوں سے, انہوں نے بھی اعلان کیے اور انہوں نے سب نے کہا کہ بھائی کرسچنز نے یہ کام کیا ہے اور کرسچنز پہ جا کے حملہ کر دو. اور لوگوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ, بس باہر نکل کے کرسچنز پہ حملہ کرنا شروع کر دیا. انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ثبوت کیا ہے, کام کیا کس نے ہے, کیا ہے بھی کسی نے کہ نہیں, کسی نے کچھ سوچا ہی نہیں. بس وہ چلے گئے باہر اور شروع ہو گئے کرسچنز پہ حملہ کرنے. دیکھیں بے حرمتی قرآن کی ہوئی ہوتی یا نہ ہوئی ہوتی, انہوں نے کرسچنز پہ حملہ کرنا ہی کرنا تھا. ان کو بس ایک چھوٹا سا کوئی موقع چاہیے ہوتا ہے اور کرسچنز پہ یہ لوگ حملہ کر دیتے ہیں. اب دیکھیں یہ جو کیس ہے اس کی لاجک ہی نہیں بنتی کہ جی قرآن کے پھٹے ہوئے اوراق ملے ہیں, قرآن کی جو بے حرمتی کی گئی ہے, اور اس کے ساتھ ہی کسی نے پیپر پہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی یہ کام سلیم مسیح نے کیا ہے. اس کی کوئی لاجک بنتی ہے؟ آپ خود بتائیں. اب ایگزامپل کے طور پہ اگر کوئی بندہ کہیں ڈاکہ ڈالے ہیں اور وہ کہے کہ جی اس نے اس گھر میں ڈاکہ ڈالا ہے اور یہ اس کا نام اور پتہ ہے, اس کو جا کے پکڑ لو, ایسا کبھی ہوتا ہے؟ یا کوئی شخص اگر چوری کرے اور اس چوری کی جگہ سے کسی بندے کا جی نام اور پتہ مل جائے جی کہ بھئی اس بندے نے چوری کی ہے, تو پولیس جا کے اس کو پکڑ لے, ایسا کبھی ہوتا ہے؟ یہ تو بھئی اس کی لاجک ہی نہیں بنتی ہے. ان کے پاس آسان طریقہ ہے. اور میں تو یہی سمجھتا ہوں یہ جو مولوی ہے جس نے یہ کام کیا ہے, جس کی ویڈیو بھی بہت سرکولیٹ ہوئی ہے, وائرل ہوئی ہے, مجھے تو لگتا ہے اس نے خود ہی قرآن کی بے حرمتی کی ہے اور ساتھ ہی اس کرسچن بندے کا نام جو ہے اس نے لکھ دیا وہاں پہ تاکہ وہ کرسچنز پہ الزام لگا سکے. اور گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے, پہلے ان کو چاہیے تھا کہ اس شر پسند انسان کو پہلے یہ لوگ پکڑ لیتے اور اس کو یہ کام نہ کرنے دیتے, لیکن گورنمنٹ وغیرہ کوئی بھی بیچ میں نہیں آئے اور یہ اپنی جو ہے فضول باتیں کرتا رہا ہے اور اس کو کسی نے بھی نہیں روکا ہے. اور اس کے بعد دیکھیں اتنا بڑا یہ ہو گیا واقعہ, اور ابھی بھی یہ واقعہ رک نہیں رہا, یہ پھیلتا جا رہا ہے. اور جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا 20 سے زیادہ چرچز پہ حملہ کر چکے ہیں یہ لوگ, اور وہاں بہت سارے کرسچنز پہ حملہ کیا ہے انہوں نے. اس علاقے میں بہت سارے گاؤں بھی آتے ہیں اور ان گاؤں میں بہت سارے چرچز بھی ہیں, ڈیفرنٹ ڈینومینیشنز کے چرچز ہیں. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ادھر کیتھولک چرچز پہ بھی حملہ کیا گیا ہے اور ڈیفرنٹ دوسرے پروٹیسٹنٹ چرچز پہ بھی حملہ کیا گیا ہے. اور میں آپ کو گاؤں کے نام بھی بتا دیتا ہوں, گاؤں کے نام کون کون سے ہیں جن میں زیادہ حملے ہوئے ہیں کرسچنز پہ. تو دیکھیں گاؤں کے نام ہیں چک 126, چک 127 اور چک 136. ان گاؤں پہ زیادہ تر حملے کیے گئے ہیں کرسچنز کے اوپر. اس کے علاوہ باقی بھی آس پاس کے گاؤں ہیں جن میں کرسچنز کے اوپر حملے کیے گئے ہیں, اور کرسچنز جو ہیں اپنے گھر بار چھوڑ کے اب وہ ادھر ادھر بھاگ چکے ہیں. تو یہ غلط کام ہے, بہت غلط ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو کنٹرول کریں. یہ جو کیا بدماشی مچائی ہوئی ہے انہوں نے اور کیا حرکتیں کر رہے ہیں یہ لوگ, اور اپنے مذہب کے بارے میں تو بڑی جلدی آ جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے مذہب کی عزت کرو, تو ہمارے کرسچن مذہب کی کوئی عزت نہیں ہے کیا؟ یہ لوگ جو ہے ہماری صلیب کی ہمیشہ بے حرمتی کرتے ہیں, یہ لوگ ہماری بائبل مقدس کی ہمیشہ بے حرمتی کرتے ہیں, اور ان کو تو کوئی بھی نہیں روکتا, یہ تو کرتے جاتے ہیں بے حرمتی. تو پھر تم کس منہ سے کہتے ہو کہ تم لوگ جو ہے یونائٹڈ نیشنز میں جا کے قانون بناؤ گے جس میں تمہارے مذہب کی عزت کی جائے؟ کون تمہارے قانون کو مانے گا؟ تمہیں کیا لگتا ہے دنیا یہ چیزیں نہیں دیکھ رہی ہے؟ جو ویڈیوز ہیں تمہاری جو حرکتیں ہیں یہ سامنے نہیں آ رہی دنیا کے؟ سب کو پتہ ہے, سب کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اس لیے تمہاری دنیا میں کوئی عزت نہیں کرتا, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ تم لوگ جو مائنورٹیز کو, اسپیشلی کرسچنز کو مارتے ہو, کرسچنز کے اوپر ظلم کرتے ہو. اسی لیے پھر تمہاری باہر کے ملکوں میں کوئی عزت نہیں ہوتی ہے. باہر کے ملکوں سے مراد یورپ اور امریکہ کے ممالک ہیں. اب دیکھیں پورا پاکستان بھیک منگا ہے, ٹھیک ہے, اوقات ہے نہیں, اور پاکستان کا وزیر اعظم تک IMF کے سامنے اپنے گھٹنے رگڑتا ہے, ایڑیاں رگڑتا ہے اور ان کے پیر پڑتا ہے IMF والوں کے. IMF والے کون ہیں؟ کرسچنز ہیں. تم لوگ ہمارے کرسچن مذہب کی ہی اپنے ملک میں بے حرمتی کرتے ہو, پھر اس کے بعد بھیک مانگنے بھی کرسچن سے آ جاتے ہو. ہیں تم لوگ یورپ اور امریکہ کے کرسچن سے آ کے بھیک مانگتے ہو, پیسے خرچ کر کے اپنا سارا کچھ بیچ کے تم امریکہ اور یورپ میں سیٹل ہونا چاہتے ہو, جہاں پہ کرسچن ملک ہے, جہاں پہ کرسچن کلچر ہے, جہاں پہ بہت ساری چرچز ہیں. اگر تمہیں چرچز سے اتنی تکلیف ہے, اگر تمہیں کرسچینٹی سے اتنا مسئلہ ہے, اگر تمہیں کرسچن لوگ اتنے برے لگتے ہیں, تو پھر وہاں پہ جاتے کیوں ہو؟ کیا کرنے جاتے ہو وہاں پہ؟ تو یہ اوقات ہے. ویسے آ جاتے ہیں حملے کرنے جی کرسچنز کے اوپر, اور کرسچنز کو برا بھلا کہتے ہیں, پھر بعد میں جو ہے وہ بھیک مانگنے بھی کرسچن ملکوں کے پاس ہی جاتے ہیں. اینی ویز میں تو یہی کہوں گا کہ اگر آپ کسی کی عزت کرو گے تو پھر آپ کی بھی عزت کی جائے گی. اور دوسری بات, میں نے ہمیشہ سے یہی بات کہی ہے
کہ کسی بھی مذہب کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے، سب مذاہب کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ کرسچنز پہ ہمیشہ جھوٹا الزام ہی لگایا جاتا ہے، کیونکہ کرسچنز کبھی بھی کسی کے مذہب کی توہین نہیں کرتے ہیں۔ مسلمان کرتے ہیں، مسلمان جو ہے وہ کرسچنز کی توہین کرتے ہیں، ہمارے کرسچن مذہب کی توہین کرتے ہیں، وہ اکثر اپنے مذہب کی بھی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو سویڈن میں جس شخص نے کام کیا تھا، قرآن کی بے حرمتی جس نے کی تھی، وہ خود مسلمان تھا، اور بہت سارے واقعات ایسے ہیں پاکستان میں جس میں مسلمان خود ہی جو ہے وہ قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مسلمان کرتے ہیں خود ہی سے اپنے مذہب کی بے حرمتی، لیکن کرسچن نہیں کرتے کبھی بھی، کسی بھی کرسچن نے توہین مذہب نہیں کی ہے، سب ان پہ جھوٹے الزام لگائے گئے ہیں۔ اور دیکھیں اب تو ان کے فری پاس مل گئے کہ بس ایک پرچی سی لکھ کے پھینک دیتے ہیں کہ بھائی اس کرسچن نے یہ کام کیا ہے، اور سارے جو ہیں اس کرسچن کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور آس پاس کے کرسچنز پہ حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور چرچز پہ تو حملہ کرنا ان کو جو ہے نا، ان کو بس ایک بہانہ چاہیے چرچز پہ حملہ کرنے کا، تو وہ یہ کرتے رہتے ہیں۔ کیتھولک چرچ پہ حملہ کیا انہوں نے، پروٹیسٹنٹ چرچز پہ حملے کیے ہیں، اور کوئی چرچ انہوں نے چھوڑا نہیں ہے وہاں پہ اس علاقے میں۔ تو اینی ویز اب میں اپنی ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے، اور جتنے بھی کرسچن ہیں اس علاقے کے، جڑاوالا فیصل آباد کے علاقے کے، آپ ان سب کرسچنز کے لیے ضرور دعا کیجئے۔ تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔